بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور گزشتہ ولاگ کے اندر ہم نے اس چیز کا واضح طور پر بتا دیا تھا، یہ خبر دے دی تھی کہ 27ویں ترمیم نومبر کے مہینے میں آ رہی ہے، اور بالآخر آج بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے۔ تمام تر معاملات کیا ہیں، کیا کچھ تفصیلات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین گزشتہ ولاگ کے اندر اس چیز کا بڑی تفصیل سے ولاگ کیا تھا کہ نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ماہ نومبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑی خبر جو ہم نے آپ کو دی تھی وہ یہ تھی کہ نومبر کے مہینے میں 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک سنا، 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور یہ خبر ہم آپ کو دے چکے 3-4 دن پہلے، اور اس خبر کی تصدیق باقاعدہ طور پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کر دی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ 27ویں ترمیم اب آنے جا رہی ہے۔ 27ویں ترمیم میں کیا کچھ ہوگا اب یہ خبر ہے۔ 27ویں ترمیم کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے، میں نے اس دن خبر آپ کو دی کہ صوبے کے اندر گورنر راج صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے، یاد رکھیں صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے اس ترمیم کے اندر بہت کچھ ہوگا، یعنی کہ جو صوبوں کے اختیارات ہیں شاید وہ وفاق کو دوبارہ منتقل کیے جائیں گے۔ موسٹلی جو اختیارات ہوں گے وہ کیا کچھ ہوں گے وہ بھی آنے والے دنوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن خبر یہ بھی ہے کہ گورنر راج کی جو شہمگوئیاں ہیں، بعض گشت ہے کے پی کے اندر، اور اس میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تبدیلی کی بھی بعض گشت ہے، خبریں ہیں، اور آفتاب شیرپاؤ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، صوبے کے اندر بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آفتاب شیرپاؤ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کر دی گئی ہے، پیپلز پارٹی اس پر متفق ہو گئی ہے، کنڈی صاحب کو کہیں اور ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، پیپلز پارٹی کہیں اور ایکوموڈیٹ ہو جائے گی، لیکن آفتاب شیرپاؤ کو کہا جا رہا ہے جی گورنر کے پی لگایا جا رہا ہے، اور کے پی کے اندر گورنر راج کی جو باز گشت ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری نے جو آج ایک عام بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور اس حوالے سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے، اور یہ بڑی چونکا دینے والی اور ہوش ربا انکشافات ہیں کہ اگر 27ویں ترمیم آتی ہے تو کیا کے پی کے اندر واقعی میں گورنر راج لگ جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی معنوں میں صفایا ہونے لگا ہے اگر گورنر راج لگ جاتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا اگر گورنر راج ابھی لگ جاتا ہے تو اسمبلی کے ہوتے ہوئے آئین کے اندر فی الوقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گورنر راج لگ جائے، گورنر کے پاس اتنے اختیارات ہو کہ وہ صوبہ چلا سکے، تو اس کے لیے 27ویں ترمیم کی ہم نے ساتھ آپ کو خبر دی تھی۔ اب 27ویں ترمیم کی جو پہلے شہمگوئیاں تھی، اب اس بات کی باقاعدہ طور پہ تصدیق کر دی ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان دیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور بٹ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے، لیکن انہوں نے آدھی چیز بتائی ہے، میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ مجوزہ جو 27ویں ترمیم ہے اس پہ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیں، اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل کو ختم کرنا شامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کی دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی جو ہے وہ اس پالیسی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اچھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ وفاق کو واپسی، صوبوں کے اختیارات، کچھ چیزیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن اندرونی خبر یہ بھی ہے کہ صوبوں کے موسٹلی اختیارات، میں نے گورنر راج کا ذکر کیا، سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے، اور دوسرا آرمی چیف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن آرمی چیف کو ہونے جا رہی ہے۔ ایک چیز واضح ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی، اس کے اندر آئین بن چکا، 5 سال سروسز چیفز اپنی مدت پوری کریں گے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے کوئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے اس خبر کو کہ ایکسٹینشن ہے اس کو۔ اب خبریں یہ بھی ہیں، میری کچھ خاص پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت سے بڑے خاص لوگوں سے میری جو ملاقات ہوئی، میری جو گفتگو ہوئی ان سے، تو انہوں نے کہا جی ابھی فی الوقت پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ ہم نے نومبر کے اندر پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا، اگر احتجاج کرنا بھی ہے تو ہم نے اسلام آباد کی جانب رخ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ پارٹی کے اندر اس چیز کی تیاریاں شاید کی جا رہی ہیں کہ جو احتجاج ہے شاید نومبر کے مہینے میں ہوگا، اور نومبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ دوسری جانب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہو پا رہی ہے، کیا اب ملاقات ہوگی؟ یہ بھی عام سوال ہے۔
गुज़िश्ता व्लॉग को आप लाजमी चाह के देखो, उसके अंदर मैंने सारी तफसील बताई थी कि मुलाकातें नहीं होगी, नवंबर के महीने भी खान से मुलाकात क्यों नहीं होगी, वो तफसील भी मैंने बताई थी। गुज़िश्ता व्लॉग आप ज़रूर देखिए, तमाम तर तफसीलात बाकायदा तमाम तर ख़बरों के साथ उस पर मैंने बातें की भी है, वो आप ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही जी। मुझे सदीक और ज़ेब को इजाज़त दीजिए। इजाज़त से कबल आपसे गुजारिश के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार इस हवाले से ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।